شہیدوں کو ڈٹرمن کرنے کا کہ کون شہید ہے کون نہیں ہے کرائٹیریا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا ہم جس طرح دیکھتے ہیں اگزامپل میں دوں گا جس طرح راشد مناس ہم مانے جاتے ہیں کہ شہید ہیں ان کو نشان حیدر ملا، مگر اگر آپ ان کا انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں نا تو جو ان کے تھے سپروائزر جنہوں نے پلین کو ہائی جیک کر کے کیا تھا، ہی واز اے بنگلہ دیشی، تو ان کا ہی واز گیون دا سیم آنر the medal in Bangladesh and he is considered a hero in Bangladesh. Even if you look up his page تو ان کا جس طرح ہم راشد مناس کو کرتے ہیں اس طرح وہ اب ٹیکنیکلی تو پھر دونوں مسلمان ملک ہیں، دونوں مسلمان لوگ ہیں، اور ایک شہید کہہ رہا ہے دوسرا اس کو نہیں مان رہا. اب یہ مسلمانوں کی اس طرح کی جنگیں پاس میں بھی ہوئی ہیں، ابھی یمن میں، سعودی عربیہ میں، اس کے علاوہ اور بھی ہوئی ہوں گی آئی ایم شیور. تو شہادت کا کانسیپٹ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جو شہید ہے وہ ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی اس کو ڈٹرمن کریں گے اس دن کہ فلاں شہید تھا اور فلاں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی قسم کا کوئی تعصب، کوئی پارشیلٹی ہے ہی نہیں. وہ تو طے کرے گا آن دا بیسس آف ٹروتھ، اور وہ کیا بیسس ہے وہ اسی کے پاس ہے. یعنی میں اور آپ اگر کوئی بات کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ رسولوں کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور معلوم یہ ہوا کہ وہ ایمان سے خالی تھے، منافق تھے. تو یہ تو اللہ ہی کے ہاں فیصلہ ہے. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں لوگ شہید کہتے ہیں نا، یہ اب ہماری زبان میں، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، اور ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہندی میں بھی، یہ اب اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنے قومی، خاندانی، علاقائی جو تھی کنسیڈریشنز، انٹرسٹ، اس کے لیے آگے بڑھ کر قربانی دی اور بڑا کوئی کارنامہ انجام دیتے ہوئے اپنی جان دے دی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں مسلمان شہید ہیں وہاں ہندو بھی شہید ہیں، وہاں عیسائی بھی شہید ہیں، وہاں سکھ بھی شہید ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب یہ زبان میں آ گیا تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سو یہ اب اس مذہبی اس سے آگے نکل گئی یہ چیز. یعنی اللہ کے ہاں شہادت طے ہوگی اللہ کے اپنے پیمانوں سے. ہمارے ہاں یہ زبان میں آ گئی ہے، اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جب یہ زبان کا مسئلہ ہے نہ کہ مذہب کا مسئلہ، تو پھر لوگوں کو کہنے دیں. ظاہر ہے کسی کی دل آزاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو اطمینان ہوتا ہے کسی کو شہید کہہ کے تو وہ اپنا اطمینان کر لے. اس لیے کہ اب یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو فیصلہ ہوگا اس بنیاد پر کہ کس کے سامنے حق کتنا آیا، اس نے اس کی کتنی قدر کی، اور پھر اس کے بعد اگر اس نے اپنی جان بھی اس کے لیے دے دی تو اللہ کے ہاں اس کے بارے میں وہ پازیٹیو فیصلہ ہوگا. میں اور آپ تو زیادہ سے زیادہ کسی ظاہری چیز کو دیکھ کے اپنی خوش گمانی میں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی کہنا چاہے. دوسرا آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ رسولوں کی زبانی اللہ کے کلام میں یا پیغمبروں کے ارشادات میں جن لوگوں کے بارے میں کنفرم کیا گیا کہ وہ یا تو مجرم ہیں یا کامیاب ہیں، بس انہی کے بارے میں ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں. باقیوں کے بارے میں کوئی ضرورت بھی نہیں کہنے کی. اچھے کام کو اچھا کہیں، برے کام کو برا کہیں. کوئی آدمی آپ کو اچھا لگتا ہے بے شک اس کی تعریف کریں، لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف کرتا ہے کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اس وجہ سے ہمیں نہ کسی کو خواہ مخواہ برا بھلا کہنا ہے، اور نہ بھیجا طور پر کسی کو جو ایک اعتدال کی تعریف کا مقام ہے اس سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنی. اسی شہید کی کیٹیگری میں جو مطلب یہ بھی پرسیپشن ہے نا کہ کوئی جل کے مر جائے یا ڈوب کے مر جائے، دیکھیے وہ ان حدیثوں سے مر جائے وہ بھی شہید کیٹیگری میں. اسی ان حدیثوں کے بیان سے جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ تو اتنی ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اللہ کے راستے میں
جا رہا ہے وہ جہاد کے لیے، اور اس کے کانشنس، اس کا ضمیر بالکل واضح ہے، اور وہ لڑ تو نہیں سکا، پہلے ہی مر گیا کسی حادثے میں، یا لڑ کے واپس آ رہا تھا اور پھر ایسا ہو گیا۔ اب عام حالات میں یار بندہ مثال کے طور پر کسی حادثے کا شکار ہوا، جا رہا تھا کہیں گیمبلنگ کرنے، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جو ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے کہیں ٹریول کر رہا تھا، اور اس ٹریولنگ کے دوران میں اس کی موت آ گئی، یا فار دیٹ میٹر اور بھی کوئی طریقہ اس کے مرنے کا ہو سکتا ہے حادثاتی، اور اس میں یہ شرط ضروری ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آگے جا رہا تھا وہ مقصد ایک اعلیٰ مقصد تھا، اس میں اس کے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، کوئی حق کی سربلندی تھی، نہ کہ محض حادثہ۔ اس لیے کہ ویسے تو ہر موت نیچرل یا جس کو ان نیچرل کہتے ہیں سبھی حادثاتی ہوتے ہیں، بندے نے مرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔